ابھی وقت ہو رہا 10، یعنی رات 10 بج رہا ہے۔ سردی کے موسم میں رات 10 جب بجتے ہیں تو گویا کہ گاؤں دیہات میں سارے سو جاتے ہیں، تو ہمارے یہاں بھی سارے سو گئے ہیں۔ ابھی میں آپ کو بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ ابھی میرے پاس فی الحال کچھ دیر پہلے ایک فون آیا، جلال الدین چشتی کہاں کے ہیں مجھے معلوم نہیں، اور میں نے پوچھا بھی نہیں کہ بھائی آپ کہاں کے ہو۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں جو ہے کسی سے بحث کر رہا تھا دیوبندی سے، تو انہوں نے میرا نمبر دیا ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، کیا بات کرنی ہے بھائی آپ کو؟ تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ سے مناظرہ کرنا ہے۔ میں نے کہا تو ٹھیک ہے بھائی، شوق پورا کر لو۔ ویسے ہم تو بہت دن سے چاہ بھی رہے تھے کہ آپ جیسے لوگوں سے جو ہے کچھ بات چیت کر لوں، کیونکہ ہمارے چینل پر جو ویڈیو ڈالی جاتی ہے انہیں کے موضوعات پر ہوتی ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ بھائی کس عنوان پر مناظرہ کرنا ہے؟ تو کہنے لگے کہ عبارات اکابر پر۔ میں نے کہا کہ عبارات اکابر پر مناظرہ کرنا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، جو ہے میں تمہارے اکابر پر جو ہے تمہارے اکابر کی کتابوں سے حوالہ پیش کروں گا، اور تم میرے اکابر کی جو باتیں ہیں وہ پیش کرنا، پھر میں انشاءاللہ وہ ساری چیزوں کا جواب دیتا رہوں گا۔ تو پھر انہوں نے مخصوص کیا کہ نہیں، مجھے تحذیر الناس اور تقویت الایمان پر مناظرہ کرنا ہے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، یہ بھی اگر آپ کا شوق ہے تو یہ بھی پورا کر دیتا ہوں آپ کا۔ تقویت الایمان اور تحذیر الناس، یہ میرے پاس ابھی تحذیر الناس موجود ہے، یہ تحذیر الناس ہے، اور یہ ہے آپ کا تقویت الایمان۔ یہ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی ہے، اور یہ جو ہے مولانا قاسم نانوتوی حجت الاسلام۔ تو یہ ان دونوں کتابوں پر ان کو مناظرہ کرنا ہے۔ الحمدللہ پوری تیاری کے ساتھ، کوئی بات نہیں، جب چاہے جس وقت چاہے آ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں اس سے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، مناظرے کے لیے میں تیار ہوں۔ تو کہنے لگے تو میں ہی خود سے کہا کہ بھائی ابھی رات کا وقت ہے تو لوگ سوتے ہوں گے، کیونکہ سردی کے دنوں میں گاؤں میں عموماً لوگ جلدی سو جاتے ہیں، تو ابھی آواز آئے گی۔ اگر میں بات کروں گا تھوڑا سا چلا کے اگر بات کرتا ہوں تو آواز آتی ہے بہت زور، تو شور شرابہ ہوگا، جس کی بنا پر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کل 5 تاریخ ہے، یعنی 12 مہینہ 5 تاریخ کو جو ہے صبح 9:30 بجے سے مناظرہ شروع کریں گے۔ وہ کہنے لگا مجھے، میں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کی بھی کچھ کتابیں لاؤں گا، لیکن ان کو میں نے بتایا نہیں کہ میں کون سی کتابیں لاؤں گا آپ کی۔ لیکن ابھی آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس ایک اس کی کتابیں ہیں، ہدایق بخشش۔ یہ میں بہت حفاظت کے ساتھ رکھتا ہوں، ان کی سارے کالے کچے چٹھے موجود ہیں اس میں۔ حدیثوں پر کیا بکا ہے انہوں نے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا باتیں کی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا باتیں کی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سلسلے میں کیا باتیں کی ہیں، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو اب تک میں نے بتایا نہیں۔ اور یہ ہے میلاد مصطفیٰ، اس پر بھی بہت ساری باتیں غلط سلط ہے، اور یہ بھی میں جو ہے حوالے کے طور پر رکھوں گا، کیونکہ بہت ضروری چیز ہے ان چیزوں کو دکھانا۔ یہ میرے پاس انہی کی کتابیں ہیں، جاء الحق یہ کتاب ہے، میں انشاءاللہ اس کتاب کو بھی دکھاؤں گا، اور اس کتاب پر بھی جو ہے بات کریں گے انشاءاللہ کہ کتنی غلط باتیں موجود ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر میرے پاس الملفوظ موجود ہے، مکمل 4 جلدوں میں۔ یہ مولانا احمد رضا خان کے ملفوظات ہیں۔ تو یہ کتابیں جو ہے میرے پاس موجود ہے، انشاءاللہ ان ساری کتابوں کو جو ان کے سامنے رکھوں گا، ان ساری کتابوں کی عبارات بھی ان کے سامنے رکھوں گا، اور انشاءاللہ ہم اپنے اکابر کے سلسلے میں دفاع کرتا چلوں گا۔ جو بھی انشاءاللہ اس پر سوالات اٹھائیں گے ان کا میں پرامن جواب دیتا رہوں گا، اور خوبصورت انداز میں، کوئی گالی گلوز نہیں، کوئی جو ہے زیادہ کوئی مطلب پریشانی کی بات نہیں، انشاءاللہ میں مکمل طور پر جواب دوں گا۔ میں آپ کو بتاؤں گا کل 9:30 بجے کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ ابھی کے لیے جزاکم اللہ خیر، آپ لوگ میری بات سننے کے لیے۔